Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos. جب انسان جہالت میں ہوتا ہے، لا علمی کے دور میں ہوتا ہے، تو وہ مردوں کی طرح ہوتا ہے۔ اصل زندگی دل کی زندگی ہے، اور دل کی زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن کا مطالعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر انعام کیا، آپ پر اپنی رحمت فرمائی اور آپ کو قرآن کا نور عطا کر دیا۔ قرآن نے زندگی عطا کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کے اوپر لبیک کہو جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے۔ لما یحییکم، تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہمیں زندگی عطا کرتا ہے، جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے، کس موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے، کیا نہیں بولنا چاہیے، ان سب چیزوں کے بارے میں رہنمائی عطا کرتا ہے، ایک نئی نظر عطا کرتا ہے، ایک نئی سوچ عطا کرتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے القرآن حیاتی، کہیے نور فی الظلمات، یہ ایک روشنی ہے، کریے ترجمہ، کس چیز کے اندھیرے؟ جہالت کے اندھیرے، غم کے اندھیرے، خوف کے اندھیرے، مستقبل کے بارے میں جو اندیشے ہیں ان کے اندھیرے کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان سب میں یہ ایک نئی راہ دکھاتا ہے، ایک روشنی دکھاتا ہے۔ نور فی الظلمات، ہر طرح کے اندھیروں میں قرآن ایک روشنی۔ اندھیرا کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کیفیت جس میں انسان کو کچھ سجائی نہ دے، کچھ سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، میرے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا کہ آپ زندگی میں کسی ایسے موڑ پہ کھڑے ہوں، ایسے چوراہے پر کھڑے ہوں جب آپ کو یہ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کو آئندہ کس طرف کا رخ اختیار کرنا ہے، کسی خاص موقع کے اوپر آپ کو کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، تو اس وقت آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے جواب مل جاتا ہے۔ کیا آپ سب کو قرآن سے جواب ملے؟ ہر روز ملتے ہیں، ہر روز قرآن سے جواب ملتے ہیں۔ دل پہ ایک اندھیرا سا آتا ہے، ایک غم سا آتا ہے، ایک انجانے خوف کی سی کیفیت آتی، اور پھر جب آپ قرآن کھولتے ہیں تو آپ کو آنسر مل جاتا ہے۔ یہی وہ نور ہے، یہی وہ روشنی ہے، یہی وہ ہدایت ہے جو انسان کی مسلسل رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ اور یہ اندھیرے صرف دنیا میں نہیں ہیں، مرنے کے بعد اندھیرا کہاں ہے؟ قبر میں۔ وہاں کس سے روشنی ہوگی؟ قرآن سے روشنی ہوگی۔ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ اندھیروں میں ہوں گے اور کچھ روشنی میں ہوں گے۔ تو روشنی کس کو نصیب ہوگی؟ اہل القرآن کو، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن کی رہنمائی میں اور قرآن کی روشنی میں گزاری۔ تو نور فی الظلمات، سوچ کے پڑھیے، تو اس کو چھوڑ تو نہیں سکتے نا، یہ تو لائٹ ہے ہمارے لیے۔ زندگی کا سارا یہ سفر اندھیرا ہے سوائے اس کے جس کے پاس اس کی روشنی۔ ہم سب اندھیروں میں ہیں سوائے ان کے جن کے پاس قرآن کا نور ہے، وہی صحیح اور غلط کا فرق پہچانتے ہیں۔ ورنہ تو امیجن کریں ایک اندھیری سیاہ رات، آپ کہیں جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے اور پھر بادل بھی ہے اور اوپر سے بارش بھی برس رہی ہے، تو خواہ آپ کی گاڑی کی کتنی بھی تیز لائٹس ہوں، کیا عالم ہوتا ہے سڑک پر؟ کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا۔ اس وقت آپ کو سڑک پہ لگی ہوئی بتیاں فائدہ نہیں دیتی سوائے ان بتیوں کے جو آپ کی گاڑی کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور ان کی روشنی میں آپ تھوڑا تھوڑا راستہ دیکھ کر اپنی رفتار کم یا زیادہ کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس زندگی میں بھی بہت سے اندھیرے ہیں، اس دنیا میں بہت سے اندھیرے ہیں۔ جب آپ کے پاس لائٹ ہوتی ہے تو آپ اس کی روشنی میں اچھے برے کو پہچانتے ہوئے گزرتے چلے جاتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ جب روشنی ہوتی ہے تو گاڑیاں ٹکراؤ سے بچ جاتی ہیں، لیکن جو شخص اندھیرے میں چلتا ہے وہ کسی بھی چیز سے نقصان اٹھا سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ پیدل بھی چل رہے ہوں اور اگر آپ کے پاس ٹارچ نہ ہو، اور خصوصاً آپ کسی جنگل میں چلے جا رہے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی سانپ، کوئی بچھو، کوئی بھی چیز آپ کو کاٹ سکتی، کوئی چیز آپ کو ٹکرا سکتی، یا آپ کسی چیز سے ٹکرا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس روشنی ہو تو آپ کو نظر آتا جاتا ہے۔ جب رات کو لائٹ چلی جاتی ہے اور آپ کو اٹھ کر صرف واش روم تک ہی جانا ہو تو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ روشنی چاہیے، کینڈل چاہیے، ٹارچ چاہیے۔ اور اب تو اللہ بھلا کرے موبائل بنانے والوں کا کہ جنہوں نے اس میں ایک ٹارچ لگا دی ہے یا اس کی اپنی روشنی، اب لوگ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اندھیرے بھی ہیں اور روشنی بھی۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کلک کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ نور فی الظلمات، ان سارے اندھیروں میں ایک روشنی ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، کس طرف کو جانا ہے۔ انسی فی خلواتی، انسی فی خلواتی، قرآن کیا ہے؟ میری انسیت ہے، کس میں؟ فی خلواتی، میری تنہائیوں میں۔ جس شخص کے پاس قرآن ہوتا ہے اور جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کو تنہائی نہیں ڈستی،
وہ تنہائی کو بھی انجوائے کرتا ہے. یہ بڑے حیرت کی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام. یہ آپ سے باتیں کرتا ہے، اور جب قرآن باتیں کرتا ہے تو پھر کون اکیلا ہوتا ہے؟ آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو خطاب کر رہا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، بار بار پکارتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی کسی بھی وقت تک جب آپ لونلی محسوس کرنے لگے تو کسی بھی طرح قرآن سے تعلق قائم کریں، چاہے اس کی ریڈنگ شروع کریں، چاہے اس کی تلاوت شروع کر دیں، چاہے کوئی آپ کو سنانے والا ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ کے اندر کی ساری وحشت ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ زندگی میں بہت وحشت کا شکار ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی مزریبل بنائی. کل ہم جب کراچی آ رہے تھے تو ہم 2 خواتین کے ساتھ ایک تیسری خاتون بیٹھی، تو ان سے جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ حالات بتائے اور اپنی ایک بہن کا واقعہ بتایا کہ جن کی بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تو ان کے شوہر اچانک انتقال کر گئے، ابھی کوئی بچے وغیرہ بھی نہیں. تو بہت بڑا صدمہ تھا، بہت بڑا حادثہ. بہرحال ماں باپ کے گھر واپس آ گئے. اس کے بعد کچھ سال کے بعد ماں باپ نے پھر سمجھایا بجھایا اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ ان کی شادی کر. اتفاق یہ ہوا کہ کچھ سال کے بعد ان کی بھی اچانک ڈیتھ ہو گئی. دوسری دفعہ اسی قسم کا پھر حادثہ ہوا. اب ایسے شخص کی حالت کیا ہو سکتی، کیا کیفیت ہو سکتی؟ غم کی، دکھ کی، پریشانی، کہ وہ ہر ایک سے الوپ ہو گئی. دنیا کی کسی بھی چیز میں ان کا دل نہیں لگتا، سب رشتوں سے بیزار ہو گئی، کسی چیز سے محبت نہیں کرنا. زندگی میں کوئی ہوپ نہیں، رونق نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی انسیت نہیں. حل کس میں ہے؟ قرآن میں. قرآن ہیل کرتا ہے، وہ شفا ہے. آپ کو جب صدمے پہنچنے کو تو پہنچیں گے کسی کو کسی طریقے سے اور کسی کو کسی طریقے سے، تو اس کا حل یہی ہے کہ انسان قرآن کی طرف رجوع کرے، اور جو رجوع کرے گا وہ بیماریوں سے، دل کی بیماریوں سے نجات پائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا وہ اندھیروں اور تنہائیوں میں بھٹکے گا. تو میں ایسے تمام لوگوں کو جو کسی بھی طرح کے کسی ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ کسی نہ کسی قرآن کلاس کو جوائن کر لیں، اور کچھ ہی دن کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے دل کی حالت بدلنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ لوگ بھی جو اس وقت ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، ایک بلبلے سے بھرے ہوئے ہیں اور خوشی سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ قرآن کی دولت آپ کو ملی ہے، اگر آپ نے بھی اس کو چھوڑ دیا تو آپ بھی اندھیروں اور وحشتوں کی طرف لوٹ جائیں گے. کیونکہ یہ روشنی ہے نا، اگر روشنی کو آپ رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہو جائے گا پھر سے. یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے قرآن پڑھ لیا تو پھر ہمیشہ کے لیے بس کافی ہو گیا. یہ تو دل کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، جسے روز انسان کو لیے رکھنا پڑتا ہے. یہ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر وقت کی ضرورت ہے. اس لیے ان سے فی خلواتی، جو شخص اس پریشانی کا شکار ہے کہ مجھے کوئی پوچھتا نہیں، میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تنہا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی دوست نہیں، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو تھام لینا چاہیے. اور قرآن کی وجہ سے آپ کو ایسے ایسے مخلص دوست اور ساتھی اور ایسے پیارے لوگ ملیں گے کہ آپ کی ساری تنہائیاں دور ہو جائیں گی. یعنی خود قرآن بھی آپ کی تنہائی میں آپ کا دوست ہے، لیکن قرآن کی محبت کی وجہ سے ایسے لوگ آپ کے بہترین دوست ہوں گے جن کو آپ قرآن کی وجہ سے دوست بنائیں گے. کیونکہ آپ جن لوگوں میں بیٹھتے ہیں ان کے اندر کی کیفیات کو بھی جذب کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کلاس کے اندر کیوں مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو جب سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی انجوائے کرنے لگتے ہیں، کیونکہ سب کی وائبز ایک جیسی ایک دوسرے کو آ رہی ہوتی، تو ایک پورا ماحول ہوتا ہے. یہی قرآن اگر ہم اکیلے بیٹھ کے پڑھیں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی جو ایک مجلس کے اندر ہوتی. اسی لیے حدیث میں آتا ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، مل جل کر پڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیا ملتا ہے؟ نزلت علیہم الرحمہ، ان پر رحمت نازل ہوتی، ان پر سکینت طاری ہوتی، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اکٹھے ہو کر ان کو آسمان دنیا تک چھا جاتے ہیں اور ان کو اپنے پروں کے سائے تلے سمیٹ لیتے ہیں. اور پھر جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. اور پھر اس حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ جس شخص کا عمل سست ہوا اس کا حسب نسب اور اس کا خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی پھر وہ ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی رکھی ہوگی کہ جس میں آتا ہے کہ تم میں سے کیا کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہر روز صبح بطحان اور عقیق جائے اور 2 موٹی تازی اونٹنیاں بغیر کسی قطع رحمی اور ظلم کے لے آئے. تو آپ نے یہ بتا کر
اور اتفاق یہ کہ اس دفعہ مدینہ میں ابھی میں عمرہ سے واپس آ رہی ہوں اللہ کے فضل سے، تو مدینہ میں مجھے بطحان اور عقیق دونوں جگہ جانے کا اتفاق ہے، کیونکہ یہ نام تو سن رکھے تھے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہیں کہاں۔ جب بھی یہ بطحان اور عقیق آتا تھا نا لفظ، تو میں سمجھتی تھی کہ ایک یہاں ہے اور ایک یہاں، ساتھ ساتھ دو چیزیں، لیکن وہ تو ایک طرف نکلی مدینہ کی اور دوسری طرف نکلی، اور اتنی وسیع جگہ۔ تو ان وادیوں میں ظاہر ہے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، وہاں پر اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہوں گی، وہاں بہترین قسم کے سوداگر ہوتے ہوں گے، تو وہاں سے فری میں مفت میں جا کر کوئی لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے اور اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں پڑھے، 2 آیتیں پڑھے یا پڑھائے، سیکھے سکھائے۔ تو جب میں مسجد نبوی جاتی تو اس خیال سے کچھ آیتیں پڑھ لیتی کہ یہاں آ کر اس مسجد میں پڑھنا وہ اونٹنیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اب یہ آیتیں آپ سوچ سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہیں کہ ہم قرآن کھول کے پڑھیں، نہیں، آپ اگر 2 قرآنی دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو 2 آیتیں پڑھ چکے ہیں۔ تو بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے نا، تو آپ قرآن نہیں نکال سکتے یا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو آپ کیا کریں، قرآنی اور مسنون دعاؤں کی کتاب یا ایپ نکال کے، اپلیکیشن بھی ہے نا، آپ اس کو نکال کر چند دعائیں پڑھ لیں، دعا کی دعا، آیت کی آیت، ثواب کا ثواب، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے ہمیں۔ تو آپ میں سے جو بھی مسجد نبوی جائے وہ اس سنت پر ضرور عمل کرے۔ تو بطحان اور عقیق کی وادیوں سے وہ اونٹنیاں لے کر آئے، تو آپ لوگ بھی ہر روز یہ اونٹنیاں سمیٹ سکتے ہیں، ہر روز، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ 2 آیتیں پڑھ لیں، یا اپنے کولیگز کے ساتھ، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اس اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، کہیں جاب کے لیے جا رہے ہیں، شادی ہو کر کہیں جا رہے ہیں، کسی بھی جگہ، تو آپ کیا کریں، ہر روز قرآن پڑھیں، اور پھر خاص طور پر سیکھنے سکھانے کا عمل، زندگی کے ہر دن میں کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھائیں۔ آج آپ کی تکمیل ہوئی، کل سے ہی اگر آپ سورۃ الفاتحہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں، اس کو لفظی ترجمہ سکھا دیں، لمبی چوڑی تفسیر نہ بھی کریں، تھوڑا سا بھی اس کسی کے ساتھ مل کر علمی مذاکرہ کر لیں، آپ کی روح جاگتی رہے گی، آپ پر کبھی ڈپریشن نہیں آئے گا، گارنٹی دیتی ہوں۔ جو لوگ اس کام میں مشغول ہوتے ہیں وہ غموں اور دکھوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان کی زندگی میں غم اور دکھ ہوتے نہیں، ہوتے ہیں، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، لیکن قرآن کا سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو غم سے نجات دیتا ہے۔ امی کے ساتھ بیٹھ جائیں، دادی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ابا کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، کوئی نہیں گھر سے سنتا تو محلے کے بچوں کو اکٹھا کر لیں، لیکن کوئی نہ کوئی طریقہ مل کے پڑھنے کا جاری رکھیں، اس طرح آپ اس کو بھولیں گے نہیں اور آپ کی زندگی ایک خوشحال زندگی ہوگی۔ کیا یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ صحیح، واقعی سوچ لیا آپ نے کس کے ساتھ پڑھنا ہے؟ سوچ لیا نا، کوئی نہ کوئی تو سن ہی لے گا، اور اگر کوئی بھی نہیں سننے والا تو کیا کریں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں سنتا، کوئی بھی نہیں مانتا، تو آپ خود قرآن لے کر بیٹھ جائیں، بلند آواز سے، دل میں نہیں، بلند آواز سے کچھ آیتیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ اس کی ریویژن کرتے رہے تو آپ کو یہ بھولے گا نہیں، ورنہ تو قیامت کے دن کیا ہوگا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ فرمائیں کہ آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ آپ کے ماں باپ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، آپ کے ٹیچرز نے آپ کو پڑھایا، آپ کے ساتھ دن رات محنت کی، آپ کے سبق سنے، آپ کے پیپر چیک کیے، آپ کے ریزلٹ تیار کیے، آپ کے سرٹیفکیٹس بنائے، آپ کے لیے جگہ تیار کی، آپ کے لیے سارے انتظامات کیے، اور آپ یہ سارا خزانہ لینے کے بعد اس کو بھول جائیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا احسان کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں؟ ان سب کا احسان ہے نا ہم پر، تو اس کا بدلہ کیا ہے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور صدقہ جاریہ صرف پڑھ کے نہیں بنا جا سکتا جب تک کہ اس کو آگے نہ چلایا جائے، اس کو پڑھتے رہیں، شادی کے دن بھی پڑھیں، گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے اس دن بھی پڑھیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس دن بھی پڑھیں، پڑھنا نہ چھوڑیں۔ اب تو اگر قرآن مجید آپ کے پاس نہیں تو موبائل پر بھی قرآن مجید کی اپلیکیشن موجود ہیں، کوئی بہانہ ہی نہیں رہ گیا کہ اوہ آج ہم اس لیے نہیں پڑھ سکے کیونکہ وہ ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، وہ میرا قرآن گھر میں رہ گیا، نہیں، کہیں پر بھی ہو پڑھتے رہیے۔ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کے دل کی یہ بہاریں کبھی بھی خزاں میں نہیں بدلیں گی، یہ بہاریں بہاریں ہی رہیں گی، اور اگر آپ نے اس کو پڑھ کر بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا میں اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا، اس کے دل میں تنگی، اس کے گھر میں تنگی، اس کے حالات میں تنگی، اس کے مال میں تنگی، ہر چیز میں تنگی شروع ہو جائے گی۔ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں واقعی تنگ ہو، چھوٹی ہو، نہیں، وہ دل کی تنگی ہوگی جس میں ہر چیز پھر تنگ نظر آئے گی، کہ آپ لوگوں سے بھی تنگ ہوں گے، کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب قرآن پڑھتے نا آپ کے دل میں ایک نور ہوتا ہے، ایک روشنی ہوتی ہے،
اور دل کھلا ہوتا ہے. پھر تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے, جیسے حرم میں جاتے ہیں, تھوڑی سی بھی جگہ مل جائے تو کتنے خوش ہوتے ہیں, مجھے جگہ مل گئی, مجھے صف میں جگہ مل گئی. حالانکہ ادھر سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں, اور آپ انتہائی تنگ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی خوش ہوتے ہیں. تو وہاں جگہ کی تنگی تو اصل تنگی نہیں, اصل میں تو دل کی تنگی ہے کہ آپ گھر میں بھی ہوں تو آپ کو دل نہ لگے, آپ کے اندر ایک جکڑاؤ ہو اور ایک پکڑ ہو. یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان قرآن کا حق ادا نہیں کرتا. تو انسی فی خلواتی, میری تنہائیوں میں میری انسیت, یہ قرآن میرا دوست, میرا رہنما, میرے دل کی بہار, میرے سینے کا نور. پھر کسی چیز کی کمی رہتی ہی نہیں. آزما کے دیکھ لیجئے, کیونکہ یہ سب چیزیں میری اپنی آزمائی ہوئی. جب دل میں قرآن کی خوشی ہوتی ہے تو مسکرانا بھی آ جاتا ہے, دوسروں کی غلطیاں بھی معاف کرنی آ جاتی ہیں, بڑے سے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر دل میں قرآن کی خوشی نہیں, روشنی نہیں, ہر چیز سورج کی روشنی میں بھی اندھیری دکھ رہی ہوتی ہے. جیسے کھانا نہ کھائیں تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگتا ہے بھوک سے, تو روح بھی بھوکی ہو جاتی ہے, وہ بھی آنکھوں کو اور دل کو اندھیرا کر دیتی, پھر کچھ نظر نہیں آتا. تو کسی کی خاطر نہیں, اپنی خاطر اس قرآن کو پڑھتے رہیے, ورنہ زندگی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, انسان کہے گا یا رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہماری آیات تمہارے پاس آئی تھی, تم نے ان کو بھلا دیا ان کو. تو کیا آپ بھی ان میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو قرآن کو پڑھ کر بھلا دے؟ نہیں, اللہ نہ کرے. تو اس کو یاد رکھنے کے طریقے معلوم ہونے چاہیے. اور یاد رکھیے کہ اکیلے اس پر جمنا اور اس پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی اپنا بڈی بنا لے, کوئی نہ کوئی اپنے ساتھ ملا لے, کسی گروپ کو جوائن کر لے, کچھ کر لیں, اور باہر نہیں تو اندر گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ گروپ بنا لے, لیکن اجتماعی زندگی بسر کریں, تنہائی والی زندگی نہ بسر کریں. اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں جو ہم سب کو اکٹھے مخاطب کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, کون سا صیغہ ہے؟ آمنو, جمع کا صیغہ ہے نا, تو سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کتب علیکم الصیام ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر جگہ اکٹھے ہیں ہم, تو دین کا کام بھی اکٹھے ہو کر مل جل کر کیجئے. اگر آپ تنہا ہو جائیں گے تو وقت کے ساتھ آپ ختم ہو جائیں گے, آپ کا کام بھی ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں, آپ کے دوست ہیں, تو وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہیں گے. اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں. نور فی الظلمات انسی فی خلواتی یا سعدی و ہنائی, یا سعدی اے میری خوش نصیبی. یہ خوش نصیبی کس چیز سے ہے؟ قرآن سے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین, اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو, کچھ لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے. آپ کی عزت, آپ کی بلندی, آپ کا ذکر خیر آسمانوں میں کس وجہ سے؟ اس کتاب کی وجہ سے. وَيَدَعُ بِهِ آخَرِينَ, اور اسی کی وجہ سے کچھ کو ذلیل کر دیتا ہے, نیچے گرا دیتا ہے. جو اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے پھر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے, وہ عزت کے مقام سے گر جاتے ہیں. اس لیے یا سعدی و ہنائی, اے میری خوش نصیبی اور اے میری خوشحالی. ہنا عمدہ زندگی, خوشحال زندگی, یعنی اس قرآن کی وجہ سے میری زندگی میں خوبصورتی ہے, خوشحالی ہے, امن اور سکون ہے. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اس کو عمدہ زندگی بسر کروائیں گے. یعنی دنیا میں بھی اس کے لیے بہت سی انجوائمنٹ ہوگی, دنیا میں بھی بہت سی رحمتیں ہوں گی. القرآن حیاتی, قرآن میری زندگی ہے. اس کے بغیر تو زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, سوچا بھی نہیں جا سکتا. اس کے بغیر تو زندگی زندگی نہیں. سوچئے کہ آپ کے دل کے ساتھ ایسا ہے, کیا ایسا عزم اور ارادہ ہے آپ کے اندر کہ یہی میری زندگی ہے, یہی میرا سب کچھ ہے, اور اس سے بڑھ کر بھی بہترین کوئی چیز ہے تو مجھے بتا دیجیے. اس سے اچھا کیا ہے دنیا میں, بتائیے مجھے. کوئی عہدہ, کوئی حکومت, کوئی منصب, کوئی مال و دولت, کوئی شہرت, کوئی چیز, کچھ بھی نہیں. هو خیر مما یجمعون, یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں, اکٹھا کر رہے ہیں. مال و دولت, زیورات اور پیسوں کے ڈھیر, اور سواریاں اور گھر اور کپڑے اور لباس اور ڈیزائنرز کے بیگ اور جوتے, ان سب چیزوں سے بہتر ہے یہ قرآن. اس کو نہیں چھوڑنا, اس کا پڑھنا نہیں چھوڑنا, اس کا سمجھنا نہیں چھوڑنا, اس کا پڑھانا نہیں چھوڑنا, اس کو آگے پھیلانا نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہی ذریعہ نجات ہے. پڑھیے اس شعر کو دوبارہ, کہیے القرآن حیاتی نور ملأ القلب, نور ایسا نور ہے, ملأ جس نے بھر دیا,
القلب دل کو. آپ کو یہ فلفلمنٹ محسوس ہوتی ہے کہ کچھ چیز ہے جو بھر گئی اندر, دل بھر گیا, یعنی ایک سینس آف اچیومنٹ ہے کہ کچھ حاصل کیا ہے. یہ نور دل میں بھر گیا. ففاض تو وہ چھلک پڑا بحب کتاب اللہ, اللہ کی کتاب کی محبت سے. قرآن پڑھنے سے جو روشنی ملی وہ دل میں ایسی سمائی کہ دل اللہ کی کتاب یعنی اس قرآن کی محبت سے بھر گیا ہے اور چھلک پڑا ہے. کسی بھی چیز کی محبت جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے, وہ ظاہر ہونے لگتی ہے. کہتے ہیں نا عشق اور مشق چھپائے نہیں سکتے, کیونکہ انسان چھپا ہی نہیں سکتا. جو دل میں بھر جاتی ہے نا چیز, وہ زبان کو لائے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. آپ بے بس ہو جاتے ہیں, آپ کو چین ہی نہیں آتا جب تک اس کا تذکرہ نہ کریں, اس کی بات نہ کریں, اس کا ذکر خیر نہ کریں. کوئی بھی چیز جس سے آپ کو محبت ہے اس کے بارے میں سوچیے. آپ کیا کرتے ہیں, ہر وقت دل میں اس کا خیال ہے اور پھر ہر وقت زبان پہ اس کی بات ہے. تو جن لوگوں کو قرآن کی دولت نصیب ہو جاتی پھر ہر وقت ان کے دل میں کیا آتا ہے, کبھی کوئی آئے کبھی کوئی آئے. آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اتنا خوبصورت ہے یہ ایکسپیرینس کہ آپ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی چیز دیکھتے ہیں, فوراً قرآن کی آیت دل میں آ جاتی ہے. آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے, آپ اس کی بات سنتے ہیں اور فوراً قرآن کی کوئی آیت آپ کی زبان پہ آ جاتی ہے. ہر وقت فلیش بیک کرتی رہتی. کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت قرآن کی کوئی آیت یاد نہ آئے. یہ علامت ہوتی ہے, یہ نشانی ہوتی ہے کہ واقعی آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی ابھی تک بھی آپ کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ابھی دل میں نہیں اتارا, ابھی وہ صرف حلق تک رہا ہے. تجوید سیکھی ہے بس, ابھی آپ نے سمجھا نہیں کہ جب تک وہ حلق تک رہتا ہے صرف مخارج ہی اچھے ہوتے ہیں اور وہ ایمان دل میں نہیں اترتا اور دل سے پھر آپ کی زبان پہ نہیں آتا, آپ کی نگاہوں کی چمک نہیں بنتا, آپ کے چہرے اور آپ کی زندگی کا نور نہیں بنتا, تو گویا قرآن ابھی آپ کی زندگی میں آیا نہیں. ابھی آپ کو اور وقت لگانا چاہیے, کیونکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے نا تو پھر نہ مال و دولت اچھا لگتا اور نہ اولاد اس درجے میں اچھی لگتی اور نہ ہی زندگی میں کوئی اور چیز اتنی پسند آتی ہے انسان کو. کیونکہ انسان کو پتا ہے کہ قیامت کے دن یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. پھر قرآن قلب سلیم عطا کرتا ہے اور ہر چیز سے زیادہ انسان کو اسی چیز کی محبت ہو جاتی ہے اور ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے, چاہے پڑھنے پڑھانے کا ہو, چاہے اس پر عمل کرنے کا ہو, یا کسی کی رہنمائی کرنے کا ہو اس کے ساتھ, یا اس کی کسی بھی طرح خدمت کرنے کا. پھر انسان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے کہ میں اس قرآن کو دنیا کے ہر شخص تک پہنچا دوں, ہر زبان میں پہنچا دوں, ہر طریقے سے پہنچا دوں. پھر پکار اٹھتی ہے قرآن فار آل. یہ اس تڑپ کے بغیر نہیں آتا کہ قرآن فار آل, کیونکہ نور ملأ القلب, اس نور نے دل کو بھرا. ففاض بحب کتاب اللہ, تو اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ گیا, بہہ پڑا, چھلک پڑا, ہر طرف اس کا پیغام عام ہونے لگا. کیا آپ نہیں چاہتے کہ ایسی محبت آپ کو نصیب ہو کہ آپ کے ذریعے قرآن ہر طرف پھیلے, آپ اس کو بندے بندے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں؟ کیونکہ جس کا اس کام میں جتنا حصہ ہوگا اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا, اس کی روشنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. یہ کسی پر احسان نہیں, یہ مجھ پر احسان نہیں, ماں باپ پر احسان نہیں, یہ کسی اور پر نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو زبانی بھی یاد کر لیں تو قیامت کے دن آپ کو وہ نور ملے گا, وہ تاج ملے گا, نہ صرف یہ کہ آپ کو, آپ کے والدین کو بھی ملے گا. تو سوچ لیجئے آپ نے اپنا مستقبل کیا بنانا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ اور ترقیاں اور بلندیاں چاہیے, یا دنیا کی حقیر حقیر چیزیں جو دوسرے دن ختم ہو جانی, جو ساری پیچھے چھوڑ کے جانی ہے, ایک بھی ساتھ نہیں جانی؟ کیا چاہیے؟ اگر واقعی آخرت کی کامیابی چاہیے تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. من اراد الآخرہ, جس نے آخرت کا ارادہ کیا, وسعى لها سعيها, اور اس کے لیے کوشش بھی کی, انتھک کوشش. اگر 1,00,000 لوگوں تک آپ نے قرآن پہنچا دیا تو آپ نے مجھے 1,00,000 اور کو اس سال میں پہنچانا. چین سے بیٹھنا نہیں, یہ نہیں کہنا ہاں بہت اب پھیل گیا, اب تو طرح طرح کے لوگ پڑھنے لگے اور کافی ہو گئے. نہیں, اور اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ جو پڑھ چکے وہ عمل بھی کر رہے ہیں یا نہیں, وہ کسی اور چیز کی طرف تو نہیں ڈسٹریکٹ ہو رہے. تو نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ, اشرق دربی بالقرآن, اشرق چمک اٹھا, دربی میرا راستہ, بالقرآن قرآن کے ساتھ, یعنی میری زندگی کا یہ راستہ صراط مستقیم قرآن کی وجہ سے روشن ہو گیا ہے. مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا ہے, مجھے اپنا گول نظر آنے لگا ہے کہ کہاں تک پہنچنا ہے, کیا اچیو کرنا ہے. مجھے اپنی منزل نظر آنے لگی ہے کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کس کام میں لگانا ہے. مجھے پتا چل گیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. مجھے راستے کے نشان نظر آنے لگ گئے.
فشکرن یا ربا، یہ شکر ہے اے میرے رب، شکرن یا ربا، شکر ہے اے رب، اے رب تیرا بہت ہی شکر کہ تو نے مجھے قرآن کے ذریعے منزل دی، روشنی دی۔ کیا آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ قرآن پڑھ کر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو اس زندگی سے کیا کمانا ہے؟ کیا کمانا ہے؟ آخرت کمانی، اور آخرت میں کیا حاصل کرنا ہے؟ جنت، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اور اگر اللہ کی رضا حاصل ہو گئی تو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ اللہ کا چہرہ، وہ ہے ہماری منزل۔ کہاں اللہ کا چہرہ اور کہاں بندوں کے چہرے؟ ہم صرف انہی کے لیے تڑپتے رہتے کہ ان کی شکل نظر آ جائے، بیٹے کی شکل نظر آ جائے، میاں کی شکل نظر آ جائے، فلاں کی آ جائے، فلاں کی آ جائے، کہ بس یہی گول ہے، بس صرف انسانوں کو دیکھ کر ہی خوش ہوتے رہنا اور صرف اسی کی تمنا کرنی اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو آپ نے اپنا ایم بنائی، یہ تو مقصد صحیح نہ ہوا۔ انسانوں سے بھی محبت اللہ کی خاطر کرتے ہیں کہ اس محبت سے میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی خاطر محبت ایمان کی ایک مضبوط کڑی ہے۔ مضبوط کڑی، مضبوط کڑی کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط حلقہ جس کو آپ تھام لیں تو آپ پھر بھٹکیں گے نہیں انشاءاللہ، کیونکہ جس شخص سے اللہ کی خاطر محبت ہوگی وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا، وہ آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت جگاتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے محبت کی ایسے لوگوں سے جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ سے بہت دور ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ کو بھی بھلوا دیں گے، آپ کو بھی دور کر دیں گے، پھر آپ دنیا میں لگ جائیں گے، اور جس لمحے آپ دنیا میں لگے گویا آپ نے اپنی منزل کھو دی، آپ کا راستہ گم ہو گیا۔ تو اشرق دربی بالقرآن فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، اور میرے عظیم رب تیرا بہت ہی شکر۔ یمحو عتم اللیل، یمحو عتم اللیل المظلم یروی ظمأ الروح یجعلنا من اہل اللہ یطیب به المجروح۔ یمحو، یہ مٹا دیتا ہے، کون؟ قرآن۔ کیا؟ عتم اللیل، رات کا اندھیرا، یہ راتوں کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی راتیں روشن ہو جاتی ہیں، وہ راتوں کو بھی اٹھ کر پھر قرآن پڑھنے لگتے ہیں۔ المظلم، جو اندھیری ہے، اندھیری راتوں کے اندھیرے کو ختم کر دیتا ہے، اندھیری رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے۔ یروی ظمأ الروح، اور روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے، روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے۔ جب روح پیاسی ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ قرآن جب تک نہیں تھا زندگی میں تو زندگی کیسی پھیکی پھیکی تھی، کبھی میوزک سے دل بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی پارٹی سے، کبھی اس سے ملاقات کر، کبھی اس کو فون کر، کبھی بازار میں شاپنگ کر بلا ضرورت، کبھی کچھ کر کبھی کچھ کر، لیکن دل کی پیاس بجھتی ہی نہیں۔ ہاں جب قرآن آیا تو وہ پیاس بجھ گئی، اب ان چیزوں میں رغبت ہی نہیں رہی، اب وہ چیزیں بس زندگی کی ضرورت محسوس ہوتی ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی ایک عام شخص سے پوچھیں کہ اگر آپ کو سعودی عرب جانے کا موقع ملے حج عمرے کے علاوہ، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ شاپنگ۔ اس دفعہ میں تقریباً 20-21 دن رہی ہوں وہاں، 20-21 دن، سوائے بک سٹورز کے میں ایک بھی دکان میں نہیں۔ میری بیٹی مجھ سے کہتی رہی کہ ایک دفعہ آپ چل کے دیکھیں تو صحیح، ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ کی ضرورت کی ہو۔ میں نے کہا فی الحال تو مجھے کہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہے، میرے پاس زندگی کی ساری بنیادی ضرورتیں موجود ہیں، مجھے اپنا سامان نہیں بڑھانا، مجھے نہیں چاہیے کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد کے ذریعے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے تو میں کیوں جاؤں بازار، کیا خریدنے جاؤں؟ چاہیے ہی نہیں کچھ۔ اور کتابوں کی دکانوں پر آپ لوگوں کو ذہن میں رکھ کے نئی نئی کتابیں دیکھتی رہی کہ اچھا عقیدہ واسطیہ اور مقاعد الشیطان کے بعد اب آگے کیا پڑھانا اور کس طرح سیراب کیا جا سکتا ہے پیاسی روحوں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نئے نئے تحفے مجھے عطا کیے، خوبصورت کتابیں مجھے دکھائیں، ایسے مددگار لوگ عطا کیے کہ جنہوں نے میری رہنمائی کی کہ اب نیا کیا آ چکا۔ تو انسان کی سوچ، انسان کی طلب، انسان کی تڑپ، انسان کا رخ ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ اس کی خوشی، وہ خوشی جو اس کو قرآن اور قرآنی علوم کے اندر ملی ہے، وہ دنیا کے نہ بیسٹ پرفیومز میں ہے، نہ بیسٹ جیولری میں ہے، نہ بیسٹ ڈیزائنر کلوتھز میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں جب وہ پہن لیتے تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بور ہو جاتے ہیں۔ قرآن سے کوئی بور نہیں ہے، ہمیشہ آپ کو نئی نئی چیزیں دکھاتا ہے۔ اس دفعہ جب میں مسجد نبوی میں تھی تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، تو اس میں امام صاحب نے قاری حذیفی نے جمعہ پڑھایا، بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ میں تھوڑی دیر میں مسجد نبوی میں تھی، تھوڑی دیر میں آپ کی کلاسز میں آتی، پھر ادھر پھر ادھر پھر ادھر۔ میں نے کہا ان کو کیا خبر کہ ان کی تجوید جو ہے وہ کس کس کو فائدہ دے رہی۔ میرے شوہر اور بیٹے کو الحمدللہ موقع ملا کہ قاری حذیفی سے ملاقات کر، تو تقریباً 45 منٹ کی ملاقات ہوئی، اور ان کو سارا بریف کیا انہوں نے کہ کس طرح آپ کی جو کیسٹس ہیں وہ ہماری کلاسز میں چلتی ہیں، کس طرح آپ کی بہت سی شاگرد ہیں جن کی آپ کو خبر بھی نہیں، تو انہوں نے بہت دعائیں دی اور بہت خوش ہوئے۔ تو یہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ انسان کو نیک لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہے، کیونکہ وہ لوگ عورتوں کو نہیں ملتے، تو اس لیے مجھے یہ شرف نہیں مل سکا۔ وہ نماز کے بعد الحمدللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس ملاقات کا انتظام کیا۔ وہ مسجد نبی کے جو آگے امام کی جگہ اس کے قریب ہی ایک کمرہ ہوتا ہے، تو وہاں پر سب لوگوں کو دعوت کی اور پھر سب ان کے ساتھ بیٹھے اور گفتگو ہوئی۔ تو امام صاحب جب جمعے کے خطبے میں یہ آیت پڑھ رہے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، مجھے لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب، پھر وہ اس پہ جم جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف نہیں رہتا، کوئی غم نہیں رہتا، اور ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 13 ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ اس پہ جم گئے، یعنی آپ لوگ قرآن پڑھنے کے بعد اس راستے پر جم گئے، فلا خوف علیہم، تو پھر کیا نہیں ہوگا؟ خوف نہیں ہوگا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے مختلف چیزوں سے لگتا ہے، وہ آہستہ آہستہ دنیا کے ڈر بھی ختم ہو جائیں گے، قبر کا ڈر بھی ختم ہو جائے گا، آخرت میں جو ہال ہے جس میں لوگ مبتلا ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ وہاں بھی امن چین سے ہوں گے۔ ولا هم يحزنون، ان کی زندگی میں غم نہیں ہوگا، غم بھی نکل جائیں گے۔ یہ سارے غم آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ، اس استقامت کا بدلہ کیا ہے؟ یہ جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ تو آپ نے قرآن پڑھ لیا، اب وقت ہے عمل کا، کام کرنے کا۔ لیکن اگر آپ نے یہ راستہ چھوڑ دیا، قرآن کو بھلا دیا، قرآن سے تعلق ختم کر لیا، ادارے سے تعلق ختم کر دیا، ان دوستوں سے دوستی ختم کر دی جنہوں نے آپ کو اس راستے میں سپورٹ دی، تو آپ وہیں جا کھڑے ہوں گے اسی پستی میں جہاں سے آغاز ہوا تھا، پھر کوئی آپ کو اس سے بچا نہیں سکے گا۔ دوبارہ زندگی میں خوف اور غم کے سائے آ جائیں گے، یاد رکھیے اس کا حل صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اس کو مضبوط تھام لے۔ والذین یمسکون بالکتاب، والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دیتے ہیں، انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کا، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ تو آپ نے اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور کس کی؟ معاشرے کی بھی، اپنے گھروں کی بھی، تو آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو پھر یہ ریوارڈ آپ کے لیے نہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں ہوں جو قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں اور قیامت کے دن پھر اندھے اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب ایسی ہے جس نے اندھیری رات کے اندھیروں کو، تاریکی کو ختم کیا۔ یروی ظمأ الروح، جو روح کی پیاس کو سیراب کر دیتا ہے۔ یجعلنا من اہل اللہ، یہ ہمیں اہل اللہ میں شمار کرتا ہے۔ اس کتاب نے ہمیں کس میں شامل کر دیا؟ اہل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل اللہ ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص بندے، VIP۔ تو پوچھا گیا کہ کون ہیں وہ؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے ہیں۔ تو یہ کتاب یجعلنا من اہل اللہ، ہمیں اہل اللہ میں شامل کر دیتی ہے۔ یطیب بہ المجروح، جس کے ذریعے زخم خوردہ اچھا ہو جاتا ہے، یعنی جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے، جو دنیا کا ستایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کتاب کے ذریعے شفا پا جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں میں رہیں اور لوگ آپ کو ہرٹ نہ کریں۔ کرتے ہیں لوگ، ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اس کی شفا کہاں ہے؟ قرآن میں۔ اس کی شفا قرآن میں ہے، قرآن میں۔ یجعلنا من اہل اللہ یطیب بہ المجروح، سارے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی بے وفائیاں اور لوگوں کا چھوڑ جانا اور لوگوں کا ظلم کرنا اور لوگوں کا طرح طرح کے جھوٹے الزامات دینا، یہ سب کچھ جو زخم لگاتا ہے انسان کو، قرآن اس کو دھوتا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر کچھ الزامات لگے تھے، کبھی کوئی آپ کو تانے دیے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ کیا وہ رونے دھونے بیٹھ گئے تھے؟ کیا وہ ڈپریشن میں چلے گئے تھے؟ ذرا تاریخ پڑھ کے بتائیے مجھے کہ کسی نے کبھی کہا ہو کہ فلاں صحابی کو ڈپریشن کا مرض لاحق تھا اور حضرت ابو بکر کبھی کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے؟ کبھی پڑھا آپ نے ایسا کچھ؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن ان کو اتنا رلاتا تھا کہ دنیا کے لیے رونے کے آنسو باقی نہیں رہتے تھے۔ دنیا کی خاطر، بچوں پر، مال پر، لوگوں کی باتوں پر رونے کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں تھا۔
کیونکہ آپ کو قرآن نے رلا دیا اور بہت رلا دیا. آپ آخرت کے غم میں رو دیے. اب آپ اور کس پہ روئیں گے؟ جس کو بڑے غم لاحق ہو جاتے ہیں وہ چھوٹے غموں کو بھول جاتا ہے، اس کو فکر ہی نہیں رہتی. ہوا نبراس حیاتی یرشدنا بہداہ. ہوا وہ کون؟ قرآن. نبراس چراغ ہے، حیاتی میری زندگی کا، یہ قرآن میری زندگی کا چراغ ہے. یرشدنا بہداہ، جو اس کی ہدایت کے ساتھ ہماری رہنمائی کرتا ہے. ارشاد کہتے ہیں نا رہنمائی، قرآن کے اندر جو ہدایت ہے اس کے ذریعے ہمیں رہنمائی ملتی. کیا آج کے بعد آپ کی زندگی میں قرآن کی ہدایت کی ضرورت ہے نا؟ تو پھر کیا کرنا؟ اس کتاب کو چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھنا، پڑھتے رہنا، پڑھاتے رہنا تاکہ روشنی ملتی رہے. نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ. ایسا نور جس نے دل کو بھر دیا، فل کر دیا، تو وہ اللہ کی کتاب کی محبت سے بہہ پڑا، چھلک پڑا، ہر طرف پھر اس کی روشنی پھیل گئی. اشرق دربی بالقرآن، میرے راستے کو قرآن نے منور کر دیا، چمکا دیا. فشکرن یا ربا، فشکرن یا ربا، شکر ہے اے میرے رب، شکر ہے اے میرے رب. یا رب، اے رب. اب آخر میں دعا دیتے ہیں. فکافئ من انشأ للتحفیظ سروح ہی دور للنور وفیہا اثر طہر یفوح. اے میرے رب، فکافئ، تو بدلہ دے، جزا دے، کافی ہو جا. کس کو؟ من انشأ، جس نے تعمیر کیا، بنایا، للتحفیظ، حفظ کرنے کے لیے، سروح، محل کو، اس عمارت کو، یعنی جس نے یہ بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ کا انتظام کیا کہ لوگ یہاں قرآن پڑھیں، اس کو یاد کریں. ایک حفظ تو قرآن کے الفاظ کا ہوتا ہے اور آپ نے اس کا ترجمہ حفظ کیا، اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے. تو اب وہ دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ، جن لوگوں نے یہ سارا کچھ بنایا، یہ بلڈنگ بنائی، یہ لائٹیں لگائی، یہ پنکھے لگائے، یہ صفائی کا انتظام کیا، اس کی ڈیکوریشن کی، یا رب ان کو کافی بدلہ عطا کر، اتنا کہ جو ان کو کافی ہو جائے، پورا. اور یہ حق ہے نا کہ جو ہمارے لیے یہ فیسلٹیز دیتا ہے اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے، جو ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمیں صرف ایڈمن سے شکایتیں ہی ہوتی ہیں، ہر وقت ان کے بارے میں ہم کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. لیکن یہاں پر ان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جنہوں نے یہ ساری مینجمنٹ کی، یہ سارے پروگرام بنائے، ان کو ایڈورٹائز کیا، لوگوں کو بلایا، انٹرویو کیے، کلاسز لی، ٹائم ٹیبل بنائے، سبق سنے، اور کیا کیا محنتیں نہیں کی. تب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اور تراویح میں جب امام صاحب پڑھیں تو ہم پیچھے سن کے روئیں، کیونکہ جن کو سمجھ نہیں آتی وہ رو بھی نہیں سکتے. یہ دور للنور، یہ مکانات ہیں روشنی کے، یہاں روشنیاں ہیں، یہ بلڈنگز روشنیوں والی ہیں، لائٹ ہاؤسز ہیں. ایسا ہی ہے نا، یہاں سے روشنیاں بڑھتی ہیں. وفیہا عطر الطہر، یہاں پاکیزگی کے پرفیومز ہیں، عطر ہیں، خوشبوئیں ہیں. یفوہ، جو ہر طرف پھیلتی ہیں، یعنی انسان میلا گندا آتا ہے اندر، قرآن ہمیں صاف کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر ہم باہر نکل کے پاکیزہ باتیں کرنے لگتے ہیں، غیبت چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کے اوپر جھوٹے الزام لگانا چھوڑ دیتے ہیں، اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں. ہماری زندگی میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، دل میں آنے لگتی ہے، زبان پہ آنے لگتی ہے، مسواک کی عادت ہو جاتی ہے، نگاہوں میں پاکیزگی آنے لگتی ہے، فحش تصویریں دیکھنا اور فحش موویز دیکھنا چھوٹ جاتا ہے، کانوں سے فحش باتیں اچھی نہیں لگتی، نیکی کے راستے پر انسان چلنے لگتا ہے. تو ہی دور للنور، یہاں سے روشنیاں عام ہوتی ہیں، یہ روشنیوں کے گھر ہیں، یہاں سے عطر لگایا جاتا ہے جس کی خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے. حیا، آ جاؤ آ جاؤ، یا من تاہن، جو بھی بھٹکے ہوئے ہو، سارے بھٹکنے والوں آ جاؤ، جو ادھر ادھر مارے پھر رہے. قرآن مجید میں آتا نا یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے بنی اسرائیل پھر رہے تھے، بھٹکے ہوئے تھے. وہ اپنی منزل تک جانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے بطور سزا ان کی منزل گم کر دی تھی، کیونکہ ان کو ایک ٹارگٹ ہدف دیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا. تو وہ سارا دن صحرا وردی کرتے، شام کو وہیں پہنچ جاتے جہاں سے شروع ہوتے، ان کا سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اسی طرح کچھ لوگ جو دنیا کی محبت میں ہیں، سارا دن دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن کی روشنی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں سے چلتے وہیں آ کھڑے ہوتے. وہ خوشیوں کو پانے کے لیے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے، خوشیاں ان سے اور دور چلی گئیں، وہ پھر وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں سے چلے تھے. یا حیا یا من تاہن فالقرآن نجاح، قرآن کامیابی ہے، قرآن سکسیس کا ذریعہ ہے. تم کس چیز سے کامیابیاں حاصل کر رہے؟ لوگ ہزاروں ڈالر دے کر کامیابی حاصل کرنے کے کورسز کرتے ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہوتے ہیں، اور سکلز کو انہانس کرنے کے کورسز ہوتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق نہیں ہوتا. جو شخص حقیقی معنوں میں قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، وہ ان سب کورسز سے بڑا کورس کرتا ہے.
یقینی طور پر اس کی زندگی میں ایک روشنی آ جاتی. اصل بات ہے ایمان کی، یقین کی، کہ ہاں واقعی اس قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. حیا یا منتا فالقرآن نجاح نور ملأ القلب ففاض بحب کتاب اللہ اشرق قلبی بالقرآن فشکرا یا ربا شکرا یا ربا. اليوم آج نکرمو ہم اعزاز بخشیں گے، عزت دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے. کس کی؟ من حفظوا، جنہوں نے حفظ کیا، جنہوں نے قرآن پڑھا. آج ان کو عزت دینے کا دن ہے. یعنی میں یہاں آج کیوں آئی ہوں پتا آپ کو شرف بخشنے کے لیے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا، کچھ اچیو کیا ہے. اور انشاءاللہ جب آپ گھر جائیں گے تو گھر والے بھی آپ کو عزت دیں گے، ماں باپ بھی، کہ آج میری بیٹی نے قرآن ختم. جب میرا قرآن ناظرہ اور پھر ترجمے کا تفسیر کا ختم ہوا تھا، بہت بڑی بڑی پارٹیاں ہوئی تھی ہمارے گھر میں. اتنی تو میری شادی پر لوگ نہیں تھے جتنا ختم قرآن پر تھے. بلا مبالغہ اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا گیا. کس کی خوشی؟ قرآن کی خوشی. قرآن کو اعزاز دینے کے لیے، قرآن والوں کو اعزاز دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارے لیے زندگی میں سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے. ایک والدین نے یہ کانفیڈینس دیا یہ پارٹیاں کر کے، کیونکہ جب ہم بچوں کو دنیا میں کچھ اچیو کرتے ہیں تو سب کچھ ہنگامہ کر رہے تھے، خاص طور پہ شادی. تو اس لیے لوگ سمجھتے سب سے بڑی کامیابی شادی ہو جانا ہے، اور جس کی شادی نہیں ہوئی اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں زندگی. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے شادی کو سب سے زیادہ امپورٹینس دے رکھی اور بچوں کے قرآن پڑھنے کو لیسٹ امپورٹینس دے رکھی. وہ ہو کہ نہ ہو، پڑھے کہ نہ، کوئی بات نہیں، شادی ہو جائے یہ بڑی اچیومنٹ ہے. ہماری پرائرٹیز ہے نا. تو جب تک ہم قرآن کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، قرآن والوں کو یہ عزت نہیں بخشیں گے، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتے بچے. کیونکہ وہ بھی دیکھتے ہیں خاموشی سے کہ ہمارے والدین کس چیز کو زیادہ امپورٹینس دیتے ہیں، کس چیز پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، کب زیادہ خوشی مناتے ہیں. تو ہم سب اپنی زندگیوں میں عملی نمونہ دیکھ سکتے ہیں نا کہ ہم نے زندگی میں کب کب اپنی یا بچوں کی خوشی منائی. تو آپ بھی ہمارے بچے ہیں، آپ کو عزت دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. حفل ثم نروح اليوم نکرم من حفظوا حفلا حفل ثم نروح. پھر ہم چلے جائیں گے. یعنی ہم آپ کے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں. حفل کہتے ہیں پارٹی پروگرام. اس پروگرام میں آئے ہیں آپ کو عزت بخشنے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے، آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے. ثم نروح، پھر ہم اس کے بعد آپ کو سی آف کر دیں گے. لیکن یہ تو صرف دنیا میں سی آف کریں گے، کیونکہ اکٹھے بیٹھ نہیں سکتے نا ہر وقت. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز میں یہاں ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر روز ختم قرآن ہوں. لیکن ہمارا مقصد ختم نہیں ہوتا. یہاں ہمارا کورس تو ختم ہو گیا ہے، لیکن زندگی کا مشن ختم نہیں ہوا. سوچئے ایسا ہی ہے کہ کورس کے ساتھ سب آرزویں، امنگیں اور مشن سب کچھ ختم ہو گیا؟ نہیں، ہرگز نہیں. لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح، لیکن ہر ایک کے درجے ہیں. جنتوں میں امیدیں ہیں، یعنی بلند درجوں کی امیدیں ہیں. جنتوں کے درجے حاصل کرنے کی اور وہاں ملاقات کرنے کی تمنا اور امید اور امنگ باقی ہے. دنیا میں ہم ایک منزل تک پہنچے، لیکن ابھی تو ہمارے سامنے اور منزلیں ہیں جن تک ہمیں پہنچنا ہے اس قرآن کے ذریعے. تو ہر ایک کا وہاں درجہ ہوگا. دیکھیں آج آپ یہاں سے جب جدا ہوں گے تو سب کو ایک جیسا پڑھایا گیا، سب نے ایک جیسے امتحان دیے، سب ہو گیا. لیکن جب آخرت میں جنت تک پہنچیں گے تو ہر ایک کا درجہ فرق ہوگا. کس کا بلند ہوگا؟ جو بلندیاں چاہے گا. اور جو بلندیاں چاہتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بلند محنت کرنی پڑتی، زیادہ محنت کرنی پڑتی. اس کو زندگی کے، دنیا کے آرام قربان کرنے پڑتے. اس کو ایک مسلسل ہلچل والی، حرکت والی زندگی بسر کرنی پڑتی. وہ پھر امن سے، چین سے بیٹھ نہیں جاتا کہ ہاں میرا کورس ہو گیا، آج لمبی تان کے سوئیں گے، سارے ٹیسٹ ختم ہو گئے، اب ہم فارغ ہو گئے، قرآن کو اٹھا کے وہ اوپر رکھتے. نہیں، ابھی تو زندگی شروع ہو، کیونکہ اب ہم نے اس مشن کو لے کے آگے بڑھنا، دنیا کے بندے بندے تک جانا. ہر اس بندے کے لیے تڑپنا ہے جس تک یہ روشنی نہیں پہنچی. تو جو جتنا کما سکے کما لے، میدان کھلا ہے، تجارت عام ہے، کوئی پابندی نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں. لیکن الکل لدرجات فی الجنات طموح. اب ہماری تمنا کیا ہو جانی چاہیے؟ جنت کے بلند درجے حاصل کر. غایتنا الرحمن نتطلع لرضاہ. ہماری منزل رحمان ہے، اللہ کی رضا ہے، ہم وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا مقصد ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں تھا. قرآن پڑھنے کا مقصد رحمان کو پانا تھا، اللہ کی تلاش تھی، اس کی رضا کی تلاش تھی. اب اس کا راستہ مل گیا، اب اس تک پہنچنا. اب ایسا تو نہیں نا کہ آپ مثلاً آج آ رہے تھے اور خواتین کلب کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، جب راستہ ملا یہاں تک، دروازے تک پہنچے تو واپس چلے گئے. نہیں، اب تو آپ کو اندر آنا. اسی طرح قرآن کے ذریعے ہمیں رب کی معرفت نصیب ہوئی، اب ہم نے اس تک پہنچنا ہے، اس کی رضا تک پہنچنا ہے. اس مقصد کو لے کر ہم نکلیں گے انشاءاللہ.
اور اس مقصد کے ساتھ اختتام کریں گے، اور اس مقصد کے ساتھ ہم جئیں گے اور مریں گے، تاکہ جب ہم اٹھیں قیامت کے دن، اس حشر کے دن جس کی مدت 50,000 سال ہے، تو ہمیں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب، وہاں پر ہم ملاقات کریں۔ لیکن صرف وہی کر سکیں گے جو اس کے ساتھ جڑے رہیں گے، اس پر قائم رہیں گے۔ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو یہ آپ کو چھوڑ دے گا اور پھر راستہ گم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو راستہ ملا رہے تو اس کے لیے کچھ کریں، جان سے اور مال سے اس مشن میں شریک ہوں، کہیں پر بھی چلے جائیں دنیا، وہیں پر روشنیاں کریں۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب میں کوئی ای میل پڑھتی ہوں، کوئی خط پڑھتی ہوں، جہاں مجھے دنیا کے کسی دور دراز گوشے سے خط آتا ہے کہ میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، فلاں جزیرے میں رہتی ہوں، یہاں ایک چھوٹی سی قرآن کلاس کر کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو مشن کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں۔ ہم